اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا والسماء، آسمان کی قسم، ذات البروج، جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، والیوم، اور اس دن کی بھی قسم، موعود، جس کا آنا یقینی ہے، جو ضرور بار ضرور آنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم، جس روز لوگوں کی پیشی ہوگی۔ وشاہد، اور فرمایا وہ دن جو گواہ ہوگا لوگوں کے اعمال پہ، اچھے اعمال پہ بھی اور برے اعمال پہ بھی، یا وہ دن جس دن لوگوں کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے، لوگوں کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، اس دن کی بھی قسم۔ ومشہود، اور جو بندے اس روز جن پر گواہی پیش کی جائے گی، فرمایا ان کی بھی قسم۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا قتلا، ہلاک ہو جائیں، اصحاب الاخدود، فرمایا وہ جو اخدود والے لوگ ہیں، خندقوں والے، ایک قوم تھی، ایک قبیلہ تھا، ان کا یہ وتیرہ تھا کہ جو بندہ بھی اللہ کی توحید کو مان لیتا وہ ان کے لیے آگ جلاتے، ان کے لیے خندق کھودتے، خندق کو آگ سے بھر دیتے، اور وہ جو اللہ کو ماننے والا ہوتا اسے اٹھاتے اور آگ میں پھینک دیتے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے ان ایمان والوں کے ساتھ ایسا عمل کیا، فرمایا وہ ہلاک اور برباد ہو گئے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ النار، وہ آگ، ذات الوقود، جس کے اوپر وہ خود بیٹھے ہوتے، جس میں وہ حاضر کیے جائیں گے، اذ ہم، جب وہ، علیہا، اس کے کنارے کے اوپر، قعود، فرمایا وہ چوکڑی لگا کے بیٹھ جاتے، خندق کھودتے، آگ کے ساتھ بھرتے، اس کے کناروں پہ خود بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے یہ سارے کا سارا وہ منظر دیکھتے۔ اس منظر کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ، اور وہ، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے تھے، بِالْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے لوگوں کے ساتھ، شہود، فرمایا اس کے وہ خود گواہ ہیں، وہ خود اس کے گواہ ہیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ صرف ایک اللہ کی توحید کو ماننے کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا تھا۔ فرمایا کہ وما ناقامو، اور نہیں بدلہ لیا، منہم، ان سے، الا، مگر صرف اسی بات کا، ان یؤمنو، کہ انہوں نے مان لیا تھا، باللہ، اللہ تبارک و تعالی کو، العزیز، وہ اللہ جو غالب بھی ہے، الحمید، اور وہ اللہ جو بزرگی والا بھی ہے۔ تو اس اللہ کی توحید کو مان لینے کی وجہ سے یہ جو صاحب ایمان لوگ تھے ان کے ساتھ یہ عمل کیا گیا، لیکن وہ صاحب ایمان لوگ جو یہ دیکھ چکے تھے کہ اب جو بھی اللہ کی توحید کو قبول کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کی توحید کو قبول کرنے سے پیچھے نہ رہے، کیونکہ انہوں نے جانا کہ اگر توحید کو قبول کر کے دنیا کی آگ میں جلا بھی دیا جاتا ہے تو یہ دنیا کی آگ کا جلنا عارضی جلنا ہے، اس کی تکلیف تھوڑی دیر تک ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اگر بندہ توحید کا منکر رہے، اگر بندہ شرک کے اندر مبتلا رہے تو جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہے وہ بندہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنی آخرت کو بچا لیا اور اپنی دنیا جو ہے وہ اس کی کافروں کی نظر کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کو یہ عزت عطا کی کہ جنہوں نے توحید، خالصتاً توحید کے لیے اپنی زندگیوں تک کے قربان نذرانے پیش کر دیے۔ اللہ نے، حالانکہ یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے، پہلی امتوں کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جنہیں صحابہ کرام اکثر سیدنا بلال کہہ کے یاد کیا کرتے ہیں کہ بلال تو ہمارے سردار ہیں، ان کو بھی یہ جو اتنی عزتیں، یہ شانیں اور شوقتیں ملی،
تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ توحید کے نام پر انہیں جتنی مشکلات کے اندر سے گزرنا پڑا، جتنی تکلیفوں کے اندر سے گزرنا پڑا، تو انہوں نے ہر تکلیف کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن توحید کو کسی مقام پہ بھی چھوڑا نہیں ہے۔ تو جب توحید کو نہیں چھوڑا تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بھی حضرت بلال کا ایک انوکھا مقام تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی حضرت بلال کی بڑی عزت تھی، ایسی عزت کہ معراج کو حضور پہنچے جنت کا افتتاح کرنے کے لیے تو قدموں کی آواز پہلے تھی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا گیا یہ آپ کے بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، اور واپس تشریف لا کے بھی حضرت بلال کو خوشخبریاں دیں کہ آخرت میں میرا اللہ آپ کو کتنے بڑے انعامات سے نوازنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک ہی وجہ تھی، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جیسے عشق کرنا چاہیے تھا ویسے عشق کیا، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی یوں محبت کی، یا جس انداز کے ساتھ اللہ کے احکام کو پورا کرنا چاہیے تھا ان لوگوں نے پورا کر کے دکھا دیا، ایسے پورا کیا کہ اگر جان بھی جاتی تھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی زندگی دے دی، اور جنہوں نے دنیا اللہ کے لیے دے دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مومنین سے ان کا مال اور ان کی جان، دو چیزیں اللہ نے خریدی ہیں اور بدلے میں انہیں جنت عطا کر دی ہے۔ مال بھی اللہ کی مرضی سے خرچ کریں اور زندگی کا لمحہ لمحہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق لگائیں۔ عزتیں، شانیں اور وقار اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر رکھا ہوا ہے۔